نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا موضوع ہے جس پر ہم بات کریں گے وہ ہے راکی۔ راکی کون ہے اور عامل کون ہے، اور ہمارے بر صغیر میں جو نام استعمال کیا جاتا ہے، جو روحانی معالج ہوتے ہیں ان کے لیے عامل کا نام استعمال کیا جاتا ہے۔ اب اس پر بات کریں گے کہ ہایا عامل ہوتا کون ہے، کیا یہ بندوں کی شریعت میں کیا حیثیت ہے، یہ ایسی ہی نام ہے، اور یہ عامل لوگ ہوتے کون ہیں جو ہم کو بتایا جاتا ہے کہ عامل وہ ہے، عامل یہ ہے، عامل نے وہ کر دیا، تو حالانکہ یہ جو کرنے والے ہیں یہ اصل میں عامل ہے کہ نہیں ہے؟ اب ہمارے کو حدیث مبارکہ میں یہ نام تو نہیں ملے گا، مگر آپ کو جو ہے نا اگر حدیثوں میں دیکھو گے تو آپ کو باب الرقیہ ملے گا، باب الرقا بالقرآن والمعوذات، یا آپ جب بخاری شریف میں جو دم کے حوالے سے باب شروع ہوگا تو سب سے پہلے روایت یہی ہے، یعنی کہ رقیہ دم کو کہتے ہیں اور دم کرنے والے کو راکی کہتے ہیں۔ عربوں کے ہاں دم کرنے والے کو، روحانی علاج اور معالجہ کرنے والے کو راکی کہتے ہیں، جس طرح ہمارے ہاں یہاں پر جو ہے نا عامل کہتے ہیں۔ اب یہ جو عامل ہے اور یہ جو راکی ہے، عرب کے ہاں جس کو راکی کہتے ہیں یعنی کہ دم کرنے والا، ہمارے ہاں جس کو کہتے ہیں عامل یعنی کہ عمل کرنے والا، جس کا مطلب یہ ہے۔ اب عامل کون ہے جو ہم کو بتایا جاتا ہے وہ عامل ہے، یا اصل میں عامل ہوتے کون ہیں، تو اس پر بات کرتے۔ تو سب سے پہلے ایک بات سمجھ لیجئے، جو ہمارے سامنے بات پیش کی جاتی ہے کہ فلاں شخص سے جادوگر ہے، یہ فلاں عامل نے جادو کر دیا، دیکھو اول تو ان باتوں کی کوئی میل ہے ہی نہیں، یا وہ عامل ہوگا یا وہ جادوگر ہوگا۔ جادوگر جادو کرتا ہے، عامل عمل کرتا ہے، یعنی کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں وہ عمل کرتا ہے، اس عمل کے ذریعے سے آپ کی ان مصیبتوں کو ہٹاتا ہے، جادو، جنات اور تعویذات اور ان شکلوں میں۔ تو یہ جو سب سے پہلے جو اپنے آپ کو بڑے بڑے سروں کے تاج کہتے ہیں لوگوں کے، ان بیچاروں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ عامل ہوتا کیا ہے۔ بولتے فلاں عامل نے جادو کر دیا، تو خدا کے بندے آپ اپنے الفاظ کو خیال رکھیں۔ آپ اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں، اپنے آپ کو جو ہے نا رہنما کہتے ہیں، آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم امت کی اصلاح کرتے، یہاں پر آپ جو ہے نا آپ کے الفاظ ہی بتاتے کہ آپ سب سے بڑے اناڑی ہیں، اور اس حوالے سے آپ جاہل ہیں، یا آپ اناڑی اور جاہل ہیں یا بخس سے کام لے رہے، کیونکہ جادوگر اور عامل کی کوئی میل ہے ہی نہیں۔ اگر میں آپ کو کہوں کہ ہر تقریر کرنے والا وہ مولوی ہے، تو تقریر تو سب کرتے ہیں، پنڈت بھی تقریر کرتا ہے، اس کے پاس جو لوگ بیٹھے ہو تو میں بولوں یہ مولوی ہے، تم بولو گے مولوی نہیں، خدا کے بندے پنڈت ہے یہ، میں بولوں گا نہیں ہے، میں نے بول دیا نا یہ ہے، تو کیا تم مان لو گے؟ تو ان کی کیوں مانتے ہو بھائی؟ ادھر بولتے ہیں ہمارے پاس عقل ہے، ہم سمجھدار لوگ ہیں، ہم نئے زمانے کے لوگ ہیں، تو تحقیق نہیں کر سکتے بھائی، معلومات نہیں کر سکتے، جو کہہ دیا تو سن لیا، بس مان لیا۔ مگر میں بولوں کہ نہیں ہے، تو خدا کے بندے تم ہر کسی کو اٹھا کر عامل بنا دو، تم پنڈت کو اٹھا کر عامل بنا دو، تم جو ہے نا عیسائیوں کے کسی بھی بندے کو اٹھا کر عامل بنا دو، وہ مسلمان ہے بھی نہیں پھر بھی عامل بول دو اسے۔ ہر دم کرنا والا عامل ہے، تو اگر ہر دم کرنے والا عامل ہے، اسی طرح پھر ہر تقریر اور بیان کرنے والا مولوی ہے نا، پھر ہم اسے مولوی کہیں گے؟ تم یہی بولو گے نا؟ ہم اگر ہر تقریر کرنے والے کو مولوی نہیں مان سکتے، اسی طرح ہر دم کرنے والے کو تم عامل کیسے مانتے ہو؟ وہ تو اپنے آپ کو عامل کہے گا تو تم مان لو گے۔ اچھا اسی طرح جو ہے نا یہ کفار بھی جو ان کے بندے مرتے تو بولتے شہید ہو گئے، تم شہید مانتے ہو اسے؟ تو شہید ہو گئے کیا؟ مان لیں اس کے کہنے پر۔ تو یار آپ خدا کے لیے اپنے تھوڑے علم کا مظاہرہ کریں۔ شریعت آپ کو تحقیق کرنے کا حکم دیتی ہے، اگر کسی حوالے سے آپ کو تحقیق نہیں تو بات کرنے کی آپ کو بالکل اجازت نہیں۔ آپ نے اپنے آپ کو نبی نہیں سمجھنا، آپ نے اپنے آپ کو امتی سمجھنا ہے، امتی سمجھ کر اپنے علم کی روشنی میں تحقیق کر کے کسی موضوع پہ بات کرنی ہے۔ آپ ہر ایرے گیرے کو اٹھا کر جو ہے نا عامل بنا دو، کوئی بندہ شریعت کا پابند نہیں ہے۔ دیکھو عامل بنتا کیا ہے؟ عامل یعنی کہ عمل کرنے والا۔ جو بندہ قرآن اور حدیث کے مطابق عمل نہ کرے وہ عامل کیسے ہوا؟ جس کو قرآن کی طاقت نہ حاصل ہو وہ عامل کیسے ہوا؟